ایمان والوں کے دلوں کی دھڑکن اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی پہچان مسجد نبوی ہے، جو ایک نورانی مرکز ہے جس کے ذرہ ذرہ سے درود و سلام کی خوشبو آتی ہے، جس کے در و دیوار پر نور ہیں، نور سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ ایسی مقدس جگہ ہے زمین کے اوپر کہ جن کی مٹی کو کائنات کی ہر شے پر فخر ہے۔ مسجد نبوی یا مسجد قباء کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، یہ ایک ایسی مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری مساجد میں 1000 نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے، الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، پچھلی حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، تو بخاری شریف کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مسجد نبوی صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ دین اسلام کا سیاسی، سماجی اور تربیتی مرکز ہے۔ اس کی عظمت کے کئی پہلو ہیں۔ شرف نبوت کا یہ مرکز ہے، یہ وہ مبارک بابرکت مقام ہے جہاں سید المرسلین، نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی۔ اپنے صحابہ جن سے اللہ راضی ہیں، ان صحابہ کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور پھر یہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو ہدایت کا نور بخشا۔ حجرات طیبہ، اس مسجد کے پہلو میں ہم سب مومنوں کی مائیں امہات المؤمنین کے حجرے تھے، اور آج اسی میں وہ مبارک حجرہ روضہ اطہر موجود ہے جہاں محسن انسانیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی و نفسی و مالی و اولادی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر میں آرام فرما ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ اس مسجد کے پہلو میں امہات المؤمنین کے حجرے تھے، اور وہیں ایک مبارک حجرہ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان کا حجرہ جو ہے روضہ اطہر کی صورت میں موجود ہے، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر مبارک بھی اسی مسجد کی زینت ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا منبر حوض کوثر پر ہوگا۔ مسجد نبوی سے محبت
دراصل صاحب مسجد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی معراج ہے۔ عاشق رسول جب مدینہ منورہ کی طرف سفر کرتا ہے تو اس کے دل کا عالم کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، مدینے کو جئیں تو یوں جئیں ہم، کہ جنت کی فضا معلوم ہو نم۔ جب ایک مومن اس مسجد کے سبز گنبد کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، زبان پر بے ساختہ درود و سلام جاری ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ جب کوئی امتی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر کہتا ہے، السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، تو روح کی گہرائیوں میں ایک عجیب سا سکون اتر جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عالم تھا کہ وہ اس مسجد کے ستونوں سے لپٹ کر محبت رسول کی داستانیں رقم کرتے تھے، لکھا کرتے تھے۔ یہ مسجد ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کے تقدس کا خیال رکھیں، اس کی فضاؤں میں بیٹھنے کی دعائیں کریں، جب موقع ملے تو بیٹھ کر اپنے خالق سے لو لگائیں اور اپنے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے روشن کریں۔ صلی اللہ علی محمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بار بار، ہزاروں بار حاضری مدینہ اور حاضری مکہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔